رات کے آخری پہر نامحسوس احساس سے اس کی آنکھ کھلی، گھڑی پر ایک نظر ڈال کر اس نے خود سے لگی اپنی بیوی کو دیکھا، جو اپنے نرم ہاتھوں سے مضبوطی سے اس کا بازو تھامے اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ اس کی پریگنینسی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 3 مہینوں میں وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ دن میں اکثر اسے ریان لے جاتا تھا اور آفس سے آنے کے بعد حیدر ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کرتا تھا۔ کالج اس کا ویسے بھی کچھ دنوں کے لیے آف ہونے والا تھا۔ حیدر نے پہلے ہی کچھ لیو لے لی تھی۔ ایگزامز کی تیاری وہ اسے خود ہی کروا رہا تھا۔ پھولے گالوں کو وقفے وقفے سے اس کی شرٹ پر رگڑتی وہ اس سے گستاخی پر اکسا رہی تھی۔ نرمی سے جھک کر اس کے گال کو چھوا۔ دور میں سو رہا ہوں۔ اس کی نیند میں ڈوبی خفا خفا سی آواز ابھری۔ اس نے ہلکا سا ہنستے ایک بار پھر اس کے گال کو چھوا۔ میں خفا ہو جاؤں گا، سونے نہیں دیتے مجھے۔ صبح پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھاتے ہیں، رات بھی پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھ پڑھ کے سوتا ہوں، پھر اٹھا دیتے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہی مظلومیت سے سارے شکوے کر گئی تھی۔ او میرے دل، حیدر کی جان کے ٹکڑے، اتنی محنت کرواتے ہیں حیدر اپنی جان سے؟ پوری شدت سے اس کے گالوں کو چھو کر وہ مسکراتے لہجے میں پوچھا، تو بیبی کو پڑھواتے ہیں؟ میں تو مما بن گیا ہوں، مما کو کون کون پڑھاتا ہے؟ اس کے سینے میں منہ چھپا کر وہ سوتی ہوئی بھی تمام شکوے کر رہی تھی۔ پڑھنا تو ہوگا بیوی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں میری جان۔ اس کی بند آنکھوں پر لب رکھ کر احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھ کر وہ کھڑا ہوا۔ حیدر اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھامتی اٹھ بیٹھی تھی۔ کہیں نہیں جا رہا میرے دل، نماز ادا کرنی ہے۔ اسے اچانک یوں اٹھتے دیکھ کر نرم لہجے میں اطمینان دلایا۔ میں بھی آتا ہوں۔ فوراً سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میری میم کہتی ہیں رات کو اللہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ خود قریب ہو جائیں گے، میں بھی تو ہونا چاہتا ہوں۔ کچھ اونچی ہو کر اس کے شانے پر سر رکھتی وہ آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ 2 مہینے پہلے اس کی دلچسپی دیکھتے حیدر نے اس کا ایڈمیشن الہدیٰ انسٹی ٹیوٹ میں کروایا تھا۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ باقاعدگی سے قرآن سیکھنے جا رہی تھی اور اس کا خاطر خواہ اثرات اس کی ذات میں تبدیلی کے طور پر نظر آ رہی تھی۔ وہ نماز کو اب فرض سمجھ کر ادا نہیں کرتی تھی، وہ اللہ سے محبت میں ادا کرتی تھی۔ وہ اذان کا انتظار کرنے لگی تھی، راتوں میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرنے لگی تھی۔ نہ میرے دل، آپ کے پیروں میں درد تھا نہ میری جان، تو میں نے سوچا فجر پڑھ لیں گے۔ تھوڑا سا درد تھا، آپ سے پیار کرتا ہوں نا، تو اللہ سے تو اس سے زیادہ کرتا ہوں۔ آپ نے کہا تھا اللہ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، میں کرتا ہوں نا۔ اپنے اسٹالر اسی ہاتھوں میں تھماتی وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ حیدر نے محبت بھری ایک نگاہ اس کے بھرے بھرے سراپر پر ڈالی۔ سفید ڈھیلی کرتی اور ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کی پونی بھی ڈھیلی ہو گئی تھی، جس میں سے بال نکلتے اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ وضو کر لیں؟ اس کے بالوں کو انگلیوں سے سنوارتے اس نے دھیرے سے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں وہ وضو کر کے وہ اس کے ساتھ ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ روز اس وقت تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اسے آج کل کی طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھاتا تھا، جس پر وہ اسی طرح غصہ کرتی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ آج کل یوں بھی اس کی دعاؤں کا دورانیہ بڑھ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہا۔ دعا مانگنے کے بعد ہاتھ چہرے کے گرد پھیرتی اس نے استفہامیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتے اسے نرمی سے تھاما۔ اب سو جائیں، فجر ہونے میں وقت ہے، ابھی میں جگا دوں گا آپ کو۔ کمفرٹر اس پہ درست کر کے اس نے آنکھیں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ مزید آنکھیں پھیلائی اس سے دیکھنے لگی۔ حیدر نفی میں گردن ہلاتا اس کے سرہانے ہی بیٹھ گیا۔ پھر بھی اس کے یوں ہی دیکھتے رہنے پر وہ ہنستے ہوئے اس کے ہی تکیے پر سر رکھتے نیم دراز ہوا۔ چلیں اب سو جائیں۔ اس کی آواز ابھری، اس سے پہلے ہی وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے اس نے دھیرے سے تھاما۔ جانتی ہیں بیوی، پہلی بار اس وقت آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا گیا ہوگا جب تخلیق کا عمل جاری تھا۔ آپ کا عکس میری روح پر ڈال کر آپ کا لمس میرے دل میں اتار دیا گیا ہوگا۔ آپ کی میرے ارد گرد موجودگی ایک نعمت خاص ہے۔ آپ میری وہ ساتھی ہیں جو عالم ارواح سے لے کر جنت کی تک میرے ساتھ سفر کرے گی، اور جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو وہاں ایک حسین زندگی بسر کریں گے۔ جو سفر اتنا خوبصورت ہے، جو منزل اتنی حسین ہوگی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامے وہ سرگوشیوں میں مستقبل کے خوابوں کو بن رہا تھا۔ اگلے درس برس کے بعد مستقبل کہیں، وہ تو اس کے ساتھ اپنے مستقبل اس دنیا کے بعد بھی دیکھتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا سفر تو جنت تک تھا، اور اس کا ساتھ ہمیشہ رہنے والی زندگی میں۔ میں تھوڑا تھوڑا جاگ رہا ہوں۔ اس کے سینے سے سر اٹھاتی وہ اپنی تھوڑی سی کھول کر آنکھیں اسے دیکھتی بتا رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا، میری جان آپ پوری طرح جاگ رہی ہیں۔ اس کی جھلمل ہوتی پلکوں کو لبوں سے چھوتے اس نے اس کی چوڑی پکڑی تھی۔ وہ اکثر اس کی باتیں اسی طرح سونے کی ایکٹنگ کر کے سنتی تھی، اور بعد میں مزے سے اسے بتاتی تھی کہ وہ کتنی اسپیشل ہے۔ وہ ہمیشہ ہی ہنس پڑتا تھا۔ یوں ہی فجر کی اذان ہو جائے گی میرے دل، نیند پوری نہیں ہوگی تو چکر آئیں گے۔ ایک بار پھر اس کی نیند کی فکر ہونے لگی۔ اتنا سوتا ہوں، اتنا ڈھیر سارا سوتا ہوں، جب بھی چکر آتے ہیں
وامٹ ہوتی ہے، اتنے سارے دن والا بیمار پڑ گیا ہوں میں۔ پھر دوست آپی نے کہا بیبی آتا ہے تو ہوتا ہے، بیمار نہیں ہو کے بھی تو بیبی آ سکتا ہے، مجھے وہی والا بیبی چاہیے جو وامٹ کے ساتھ نہ آئے۔ روحانسی ہو کر کہتی وہ ایک بار پھر اپنی ڈیمانڈ بتا رہی تھی۔ پچھلے 3 مہینوں سے وہ کتنی ہی ڈیمانڈ بتا چکی تھی۔ کبھی اسے بیبی ہاتھی جیسا چاہیے ہوتا تو کبھی فاتح جیسا، کبھی اسے کوکو سے دوستی کرنے والا چاہیے ہوتا۔ اس کی اتنی ڈیمانڈ سن کر وہ چکرا ہی جاتا تھا۔ پچھلے 3 مہینوں سے ہر روز وہ ایک ارادہ کرتا تھا، اسے اس کا انصاف دلانے کا ارادہ، اس کے ذات کا ایک اہم فیصلہ اسے سونپنے کا ارادہ، لیکن پھر اس کی حالت کے پیش نظر اسے ٹال دیتا۔ لیکن اب وہ بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اگر اب وہ یہ نہیں کرتا تو یہ اختیار ان کے ہاتھ سے نکل جاتا۔ آپ ڈائٹ صحیح لیں گی تو بالکل نہیں ہوگی وامٹ ریبا، اس نے سنجیدگی سے کہتے اسے دیکھا۔ اس وقت اس کا ذہن کہیں اور بٹ گیا تھا۔ اتنا موٹا تو ہو گیا ہوں، اتنا کھاتا ہوں، حریم سے بھی زیادہ موٹا ہو گیا ہوں، آپ مجھے بیبی ایلیفینٹ بنانا چاہتے ہیں؟ اس نے ناک سکیڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ حیدر ہلکا سا ہنس پڑا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھ کر وہ ایک بار پھر آنکھیں موند گئی۔ سورج کی کرنیں دریچوں سے گزرتی پورے گھر پہ روشنی کی مانند پھیل رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ میں صبح کا حسین آغاز ہو رہا تھا۔ وہ سب ایک ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب فیضی مظلوم بقول اس کے خود کے ساتھ ساتھ آج ہونے والی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا۔ پچھلی بار اس کی وجہ سے ایک ڈیل فائنل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ ریان یا فرحان کسی نے بھی اسے ڈانٹا نہیں تھا، لیکن وہ خود شرمندگی سے کئی دنوں تک اداس رہا تھا۔ آج وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہاتھ بابا کو بھی کھانے دو اب۔ عرصہ نے کوئی تیسری بار اسے آنکھیں دکھائی تھیں، جو جواباً اسے گوڑی سے نوازتا ایک بار پھر فرحان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گود میں رکھ کر اس کے دوسرے ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی ریان اور حفصہ نے اس کے لیے بھی ڈائننگ چیئر بنوائی تھی، جو اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی چیئر سے خاصا اونچا تھا، تاکہ وہ فرحان کے برابر آ سکے۔ کرنے دو ناشتہ اسے، ہر وقت میرے بیٹے کے پیچھے لگی رہتی ہو تم، اس کے گالوں پر پیار کرتے اس نے عرصہ سے کہا۔ بابا ہادی یو نو یو ہادی پاپا پاس ہادی یو ڈھوش۔ سلائس کا ایک چھوٹا ٹکڑا فرحان کے ہاتھ سے کھاتے اس نے عرصہ کو گھور کر ایسا کرنے کی وجہ بتائی کہ وہ اس کے بابا کے پاس بیٹھی ہے، اس لیے اس نے اپنے بابا کو اپنے پاس رکھا ہے۔ اس کی بات پر عرصہ غصے سے سرخ ہوتی فرحان کو گھورنے لگی، جبکہ فرحان اور فیضی کا قہقہ بلند ہوا۔ ریان بڑی مشکلوں سے ہنسی ضبط کیے بیٹھا تھا۔ بھابی کچھ دنوں کے بعد آپ کو شوہر سے ملنے کے لیے ہادی صاحب سے ٹائم لینا ہوگا۔ فیضی نے ہنستے ہوئے اسے آگاہ کیا، کچھ دنوں میں یہ مجھے کمرے سے بھی نکال دے گا، کیونکہ اب اسے اپنے بابا کے ساتھ پرائیویسی بھی چاہیے ہوتی ہے۔ چل کر کہتی اس نے باپ بیٹے کو گھور کر دیکھا، جو ایسا ظاہر کرتے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے جیسے ان کے علاوہ کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ حفصہ یہ بھی ختم کرے۔ ریان نے مزید ایک پراٹھا اس کی پلیٹ میں رکھا۔ ریان آپ تو مجھے ڈبل کھلانے لگے ہیں، ویسے ہی میرا وزن بڑھ رہا ہے، اس نے خفگی سے کہتے پلیٹ اپنے آنکھ سے کھسکائی۔ فاتح کی پیدائش کے بعد اس کا وزن کچھ بڑھ گیا تھا۔ ہادی بابا بش۔ ہاتھ نے دونوں بازو اٹھاتے ہوئے پیٹ بھرنے کا سائن دیا۔ بابا کا بیٹا تھوڑا سا جوس پی لو بابا کے ساتھ، پھر بس۔ فرحان نے اس کے لبوں سے گلاس لگاتے پیار کیا۔ کبھی بیوی نظر نہیں آئی کہ کھا بھی رہی ہے یا نہیں۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پانی کا گلاس لبوں سے لگا گئی۔ تمہارے علاقہ بھی کوئی نظر آیا ہے؟ یہ لو تم بھی کھاؤ نا یار، اس طرح غصہ کرنا تو چھوڑ دو۔ فرحان نے سلجھو انداز میں سرگوشی کرتے اپنی پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ اس سے کچھ دیر سے گھور کر دیکھنے کے بعد وہ تھام کر اس کی پلیٹ سے ناشتہ کرنے لگی، لیکن یہ خوشی کچھ پل کی ہی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے ہادی فرحان کے کندھے پر پکڑ کر کھڑا ہوتا ٹیبل پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادی میرے بچے کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ ریان نے نرمی سے اسے تھام کر دوبارہ چیئر پر بٹھایا۔ مما ہادی بابا ہادی اور ایٹ۔ عرصہ کے سامنے رکھی فرحان کی پلیٹ کی جانب اشارہ کرتے اس نے بتایا کہ ہادی کو اب اور کھانا ہے۔ ہادی بری بات بیٹا، ہادی کا پیٹ تو بھر چکا تھا نا، اب مما کو کھانے دو۔ عرصہ کی روحانسی شکل پر حفصہ کو افسوس ہوا۔ بابا ہادی ور ایٹ، بابا ہادی ایٹ مور۔ اس نے جلدی سے فرحان کو مزید کھلانے کا اشارہ کیا۔ فرحان نے ایک نظر سر جھکائے آنسو ضبط کرتی عرصہ پر ڈالی، دوسری جانب اپنی جانب آج سے تکتے ہاتھ پر۔ عرصہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح دل برداشتہ نہیں ہوتے، بچہ ہے وہ محبت کرتا ہے تم دونوں سے۔ حفصہ نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ چلو یہ کھاؤ۔ فرحان نے نرم نگاہوں سے اسے تکتے فرحان نے نوالا اس کی جانب بڑھایا، جسے لمحے بھر کی دیر کیے بنا اس نے لے لیا، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا ہاتھ صاحب جمپ لگا کر یہ نوالا بھی اسے کھانے نہیں دیتے۔ اس کی جلدی پر وہ سب ہنس پڑے۔ اسے کھلانے کے بعد فرحان نے ہاتھ کا چہرہ صاف کیا، جس پر مختلف نقش و نگار بن گئے تھے۔ مجھے آپ لوگ یوں ہی ترسا ترسا کے مار دیں گے، فیضی نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ارادہ تو یہی تھا، لیکن تایا ابو نے اس جمعے کو انوائٹ کر لیا ہے تو۔ مسکراہٹ دبا کر کہتے ریان نے فیضی کی ہونک جیسی شکل دیکھی۔
हाय भैया, फाइनली मैं घोड़ी चढ़ ही जाऊंगा। फैज़ी तो उछल ही पड़ा था। रुको, थोड़ा नीचे आ जाओ, अभी सिर्फ इनवाइट किया है, मकसद नहीं पता है। फरहान ने इसे हकीकत से रोशनास कराया। अरे भैया, बस इन्हें अपने दामाद पर तरस आ गया होगा। बेचारा कब तक कुंवारा अपना अबला नारा रहेगा। भैया, जुम्मे को मेरा निकाह पढ़वा दीजिएगा। कॉलर झटकते इसने ड्रामाई अंदाज में कहा। मेरी जान होने वाला दामाद। फरहान ने तस्हीह की। यार, ऐसे तो मुझे ना डराएं। वैसे ही इस बेबी एलिफेंट का कोई भरोसा नहीं, कब किस वक्त इनकार कर देती है। इसे भी इख्तियार हरीम का गुस्सा याद आया। हरकतें भी तो ऐसी हैं ना तुम्हारी। अरसा ने इसे आईना दिखाया था। मेरा बेटा समझदार हो गया है वैसे। रेहान ने मोहब्बत से इसे देखते साथ लगाया। वो कितना भी लाउबाली बन जाता, लेकिन इसकी शख्सियत का दूसरा रुख वो जानता था। एक समझदार, हसास शख्सियत का पहलू। हैदर की मामा, आज मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मेरे कोको का ख्याल रख लेंगी ना? इसने कोको को प्यार करते फ़ायज़ा बेगम से सवाल किया तो 3 महीने से इनके साथ ही रह रही थी। कुछ दिनों में अकमल साहब ने भी आ जाना था। रिबा बच्चे, हैदर की मम्मा कहने से मना किया था ना बेटा, उन्होंने संजीदगी से इसे टोका। मम्मा, इसने सर झुकाए धीरे से कहा। बिल्कुल मम्मा कहा करो बेटा, हैदर और आप अलग तो नहीं है ना, दोनों ही मेरे बच्चे हैं। इसे कोको से कुछ दूर करते उन्होंने बारहा समझाई हुई एक बात फिर समझाई। और आप जा रही हैं? जा रहा नहीं। इनकी बात पर इसने बेबसी से हैदर की जानिब देखा। फ़ायज़ा बेगम यूँ तो इसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन इसके बात करने पर इन्हें एतराज़ था, जिसका इजहार वो हैदर से भी कर चुकी थी। मम्मा, वो हैदर ने कुछ कहना चाहा, उन्होंने हाथ के इशारे से इसे कुछ कहने से रोका। एक नज़र आंसू रोकती रीबा पर डालकर उन्होंने नरमी से इसे थाम कर सोफे पर बिठाया। रीबा, आप क्या कहती हो बेटा मुझे? उन्होंने संजीदगी से सवाल किया। हैदर की मम्मा, इसने बराई आवाज़ में जवाब दिया। इनके संजीदगी से कहने पर आंसू भरी नज़रों से हैदर की जानिब देखा, जो इशारे से इसे मम्मा कहने को कह रहा था। मम्मा सर हिलाकर तस्हीह की। इनके चेहरे पर पल भर की मुस्कान ने छुआ, जिसे वो बहुत सफाई से छुपा गई। तो फिर मेरा हुक्म है कि आपने इस तरह बात नहीं करनी है बेटा, ये इस तरह लड़के बात करते हैं, मेरी नाजुक प्यारी सी बेटी पर अच्छा नहीं लगता। वह कुछ करख्त लहजे में कह रही थी। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता, इसने रोते हुए कहा था। इससे कब किसी ने सख्ती से बात की थी, वो भी इसकी आदत ख़त्म करने पर। वो आदत सो बचपन से आज तक वो पूरे फ़ख्र से अपनाई हुई थी। सब हो जाएगा, आप शुरू करें ठीक से बात करना। चले शाबाश, कहें मैं अस्पताल जाऊँगी। उन्होंने अपनी बात दोहराने का इशारा किया। मैं अस्पताल जाऊँगी, पर मुझे हैदर के पास जाना है। मैं हैदर के पास जाऊँगा, प्लीज़, मैं अब आपकी तरह बात करूँगा, आप मुझे डांट रही हैं। इनकी बात दोहराने के साथ ही वो रोते हुए अपने अंदाज में शुरू हो चुकी थी। उन्होंने गहरी सांस लेकर नफ़ी में गर्दन हिलाई। इतना आसान नहीं था ये, लेकिन वो भी अपने बेटे की बीवी को गुट्टे से बीवी बनाकर रहेंगी। उन्होंने पुख्ता इरादा किया। बीवी, यार मामा बस सिखा रही हैं, आपको डांट नहीं रही मेरे दिल। अच्छा चलें, हम लेट हो जाएंगे। इसका स्कार्फ इसकी जानिब बढ़ाते इसने पहनाना चाहा, जब एक बार फिर फ़ायज़ा बेगम बोली थी। हैदर, इसके हाथ में दो स्कार्फ, पहनेगी वो खुद। उन्होंने सख्ती से इसे रीबा के हाथ में स्कार्फ देने का कहा। हैदर ने बेबसी से एक रोती हुई नज़र रीबा पर डालकर स्कार्फ इसके हाथ में दिया। पहने रीबा इसे। उन्होंने रीबा को पहनने का इशारा किया। मम्मा, मैं नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझे डांटे नहीं। वो रोती हुई इनके करीब आई थी। कुछ देर इसे देखते रहने के बाद उन्होंने इसे साथ लगा लिया। बस चुप हो जाएं, डांट नहीं रही बेटा, आपके लिए कह रही हूँ। ये छोटे छोटे काम करने की आदत डालें मेरी जान। अल्लाह आपको इतना बड़ा रुतबा देने जा रहा है, इसे समझें। ये नेमत के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है रीबा। औलाद की तरबियत माँ से बेहतर कोई नहीं कर सकता मेरी जान। खुद को इसके लिए तैयार करें अब। इनकी सारी बातों पर सर हिलाती वो इनके साथ लगी बैठी थी। इसके अंदाज से साफ लग रहा था कि वो समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर हिलाकर वो समझ आ जाने की तस्दीक कर रही थी। चले जाएं आप। नरमी से इसके आंसू साफ करते उन्होंने खुद ही इसे स्कार्फ पहना दिया। घुटनों से भी नीचे तक आता हुआ स्कार्फ इसका पूरा वजूद छुपा गया था। मैं सीख जाऊँगा आपकी तरह बोलना, आप मुझसे खफा नहीं हैं। इनकी नरमी पर कुछ नॉर्मल होती वो धीरे से पूछ रही थी। मेरी जान, मैं आपसे खफा अब भी नहीं हूँ। इसने माथे पर प्यार करते उन्होंने हैदर को भी प्यार किया। आ जाए। नरमी से इसे अपने हिसार में लेते वो अपार्टमेंट से निकला। वो खामोशी से इसके साथ चल रही थी। गाड़ी स्टार्ट करके हैदर ने इसे देखा, जो अब भी खामोश थी। इतनी खामोश क्यों हो गई है मेरे दिल?
ایک ہاتھ سے اس کا گود میں دھرا ہاتھ حیدر تھام کر حیدر نے اس کی جانب دیکھا۔ میں اچھا نہیں بولتا ہوں، بھرائے لہجے میں جواب دیتی وہ پھر خاموش ہو گئی۔ آپ سب سے اچھا بولتی ہیں میری جان، اس طرح نہیں سوچے میرے دل۔ ماما نے کچھ اور سوچتے آپ کو یہ بات کہی تھی، خود پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری باتیں۔ حیدر اپنے دل سے ہر طرح کی بات سن سکتے ہیں، جیسے بات کرنا چاہیں آپ، اب نہیں سوچیں گے۔ نرمی سے اس کے گال تھپ تھپا کر اس نے مطمئن کیا۔ اس سے اس کال کوٹری نما کمرے میں بند 3 مہینے ہو گئے تھے، اب تو اس نے حساب بھی رکھنا چھوڑ دیا تھا کہ کتنی بار حیدر اور فرحان وہاں آئے اسے مارا۔ ہاں، ریان کو اس نے ایک بار بھی وہاں نہیں دیکھا تھا، شاید اس کے علم میں ہی نہیں تھا کہ اس کے بھائیوں کے قبضے میں ہے۔ وہ ہر بار ایک نئی طرح سے اسے اپنا بدلہ لیتے تھے۔ ہاں، جاتے وقت حیدر اس کے ہاتھوں میں کچھ انجیکٹ کر جاتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا چیز ہے، لیکن وہ جو بھی چیز تھی اس کی کھال گلا چکی تھی، اس کے ہاتھ بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ کھانا اسے تینوں وقت کا ملتا تھا، لیکن پانی سے ایک ہی وقت دیا جاتا تھا، وہ بھی اتنا کم ہوتا کہ وہ بمشکل اپنا حلق تر کر پاتا۔ روشنی دیکھے تو جیسے اسے ایک عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا ذہن اب روشنی کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے سوکھتے لبوں کو زبان سے تر کرنا چاہا، لیکن زبان میں کانٹے اگتے معلوم ہو رہے تھے۔ پانی ملنے میں تو اب 8 سے 9 گھنٹے رہتے تھے۔ بے بسی سے چیخنا چاہا، لیکن چیخنے کی طاقت بھی نہیں بچی تھی۔ فرحان مرتضیٰ معاف کرنے والوں میں سے نہیں تھا، یہ بات اسے ازبر ہو گئی تھی۔ فرحان مرتضیٰ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ ریان مرتضیٰ جیسا حساس شخصیت کا مالک ہرگز نہیں۔ اس نے اپنی بہن کا بدلہ اس سے لیا تھا، اور حیدر اکمل ہر روز اس کا ہاتھ نکارا کرتے وقت اسے احساس دلاتا کہ انہی ہاتھوں سے اس نے اس کی بیوی کو چھوا تھا۔ اس کی ساری زندگی فلم کی مانند اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ اس نے بے شمار لڑکیوں سے اپنا دل بہلایا تھا، کچھ پیسے دے کر خود ہی اپنا آپ نچھاور کر دیتی، اور جو نہیں کرتی ان کا پھر وہ عرصہ رحمان جیسا حال کرتا تھا۔ لیکن ریبا گڑیا اس کے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کے لیے اس کے جذبات نرم ہوئے تھے، جسے اس نے جسم سے آگے اس کی معصومیت کی وجہ سے چاہا تھا۔ اس کی معصوم باتیں اسے متوجہ کرتی تھیں، اس کی بھولی صورت وہ آج بھی بھول نہیں سکا تھا، لیکن اس کے نام کے ساتھ حیدر کا نام سن کر جیسے اس کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس کے ساتھ بھی وہ کرنا چاہا جو باقیوں کے ساتھ کرتا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی، اور اب اس کا بھائی اور شوہر صرف اسے چھونے کی یہ سزا دے رہے تھے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ یہ سزا صرف ریبا کو چھونے کی نہیں، بلکہ ان تمام لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی سزا تھی جن کی زندگی اس نے برباد کی تھی، جن کو موت کے دہانے پر اس نے پہنچایا تھا۔ یہ سزا اللہ کی طرف سے تھی۔ ان تمام بے گناہوں کی آہیں سسکیاں جس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، بس سزا دینے کا ذریعہ ریبا بنی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بے رب سے جملے کہتے اس نے اپنا سر تھاما، دیوار میں مارا۔ اس کے سماعتوں میں عرصہ کی چیخیں گونج رہی تھیں، جب اس کے دیے درد کی وجہ سے اس کا بچہ اس کے وجود میں ہی دم توڑ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بھی اولاد ہے، اسے بچا لینے کی التجائی کر رہی تھی۔ اور پھر وہ چوکیدار کی بیٹی، اس کی چیخیں، وہ ماسی کی بھانجی، کتنی ہی لڑکیاں، کتنی ہی آوازیں، کتنی ہی چیخیں، اپنا سر اسے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوست بنوں گا، پھر ایک معصوم سی آواز اس کا ننھا سراپا نظروں کے سامنے آیا۔ آپ دوست ہیں؟ میں آپ کا دوست بنا ہوں؟ کتنی بے یقین تھی وہ اس وقت جب اسے دروازہ بند کرتے دیکھ رہی تھی، اسے سمجھا رہی تھی کہ وہ اس کی دوست ہے۔ دوست پلیز نہیں، دوست درد ہوا، اس کی سسکتی آواز بلند ہو رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ کمرہ اس کی چیخوں سے گونج رہا تھا، اندر کی آوازیں باہر کی آوازوں پر حاوی ہو رہی تھیں۔ سننے والا کون تھا؟ میم بازو آگے کریں، نرس نے سامنے کھڑی اس کی آستینیں اوپر کرتی بولی، کیونکہ وہ مسلسل اپنا ہاتھ پیچھے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ غصے سے نرس کو گھورتے اس نے ہاتھ ٹھیک سے آگے کیا۔ حیدر، تکلیف محسوس کرتے اس نے آنکھیں میچ کر حیدر کو پکارا، جو نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتا اسے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ میرا اتنا سارا خون! آنکھوں کو پھیلائے نرس کے ہاتھوں میں موجود سرنج دیکھ کر وہ زیر لب بولی تھی۔ آج اس کے مختلف ٹیسٹ ہونے تھے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے انہوں نے اس کا خون لیا تھا۔ سنو، دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ تھام کر وہ سرد آواز میں بولی تھی۔ جہاں نرس نے چونک کر اسے دیکھا، وہیں حیدر کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اپنی بیوی کے اسٹون کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ میرا خون واپس کرو۔ نرس نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اس کی دماغی حالت پر شک ہو۔ بیوی میری جان، وہ ٹیسٹ ٹیسٹ نہیں، میرا اتنا سارا خون لیا ہے، مجھے میرا خون واپس چاہیے۔ تم چور، میں نے نیوز پہ دیکھا ہے، ڈاکٹرز آرگنز بیچ دیتے ہیں، یہ میرا خون بیچ دے گی، مجھے میرا واپس خون کرو ورنہ میں تمہارا خون پی جاؤں گا۔ حیدر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ نرس پر جھپٹ گئی تھی، اس کا دوپٹہ کھینچ کر پوری طاقت سے اس کا ہاتھ مروڑتی اپنا خون واپس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بیوی چھوڑے انہیں، یہ ان کا کام ہے۔ ریبا سیدھی ہوئی فوراً، بامشکل اسے نرس سے الگ کرتے حیدر نے اسے سنجیدگی سے ڈانٹا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میرا اتنا سارا خون لے لیا۔ اس نے روتے ہوئے وضاحت دینی چاہی، جسے حیدر نے آنکھیں دکھا کر روک دیا تھا۔ پچھلی دفعہ
اس کے بلڈ ٹیسٹ کے وقت وہ بے ہوش تھی، تو اس بار وہ اپنی بیوی کے ساتھ کی سمجھ سے بچ گیا تھا۔ پاگل ہوئیں یہ، سنبھال کر رکھیں اسے، ایسے مریضوں کو اسپتال لاتے ہی کیوں ہیں؟ کمپلین کروں گی میں آپ کے، سنبھالیں اسے، وہ نرس غصے سے کہتی، خود کو سنبھالتی وہاں سے چلی گئی۔ اسے ڈاکٹر فردوس کے روم میں بٹھا کر حیدر نے ان سے معذرت کی، ساتھ اس نرس کا بھی معاملہ حل کرنے کی التجا کرتے ریبا کی جانب آیا۔ چلے اٹھے فوراً۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے اس نے کھڑے ہونے کا اشارہ کیا، وہ آنکھوں پھیلائے اسے دیکھتی کھڑی ہو گئی۔ بیٹھے گاڑی میں، اور ابھی یہاں گھر جانے کے بعد ایک بھی آنسو نہیں دیکھوں آپ کی آنکھوں میں، اور نہ آپ مجھ سے بات کریں گی۔ کوئی صفائی نہیں چاہیے مجھے آپ سے۔ اس کے سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھاتے وہ خود بھی دوسری سائڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سیٹ بیلٹ باندھ کر سختی سے اسے تاکید کرتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ آنسو کو روکتی اسے دیکھنے لگی جو سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حیدر۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے دھیرے سے پکارا۔ مجھے مخاطب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جانب دیکھے بغیر ہی وہ کہتے ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھول کر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ سیدھی ہوں فوراً۔ اس نے سرد آواز میں کہا تھا، ہاتھ پیچھے نہیں کیے کہ اسے چوٹ لگ جاتی۔ نہیں ہو رہا میں سیدھے، کب سے ڈانٹ رہے ہیں؟ سن تو رہا ہوں، ابھی تھک گیا ہوں، میں ایسے کر کے لیٹ جا رہا ہوں، آپ باقی کا ڈانٹ لیں۔ اطمینان سے کہتی، مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر شانے پر سر ٹکا گئی تھی۔ حیدر نے ایک خاموش نظر اس پر ڈال کر توجہ پھر سے ڈرائیونگ کی طرف کر لی۔ حیدر وہ اسٹڈی میں بیٹھا ہوئے کام کر رہا تھا جب فائزہ بیگم کی آواز پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ذہن ویسے ہی الجھا ہوا تھا، اسے ڈانٹ کر سکون کہاں تھا؟ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، لیکن آج وہ اس کے پاس نہیں کیا تھا۔ ایسی حالت میں بھی اس کی حرکتیں وہی تھی، خدا نخواستہ کہیں چوٹ لگ جاتی تو آج اس کے آگے کا سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ وہ اپنی حالت سمجھ نہیں رہی تھی۔ آ جائیں مما، اس نے دھیرے سے مسکرا کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تمہارے بابا کی کال آئی تھی، وہ نہیں آنا چاہ رہے کراچی، وہاں کے کچھ معاملات پینڈنگ تھے جو مزید ڈیلے ہو گئے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں میں واپس آ جاؤں، وہاں کے لیے انہیں مشکلات ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بغور سے دیکھتے اپنی بات مکمل کی۔ کوئی بات نہیں مما، بابا پریشان ہیں تو آپ چلی جائیں، ریپا کو میں ریان کے پاس چھوڑ دیا کروں گا، آفس جاتے وقت اور واپسی پر پک کر لوں گا، انہیں اکیلے گھر پر نہیں چھوڑ سکتا اس طرح۔ وہ انگلیوں سے پیشانی مسلتے اس نے دھیمی آواز میں کہا، کل کی ٹکٹ کروا دی ہے اکمل نے۔ ان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ وہ روتی ہوئی آئی ہے، تم نے ڈانٹا ہے اسے؟ اس کی حالت ابھی ایسی نہیں ہے حیدر، ایسے تم اتنی محنت کرتے ہو اس سے، اس وقت سے رو رہی ہے، بہت مشکلوں سے کھانا کھلایا ہے اسے۔ اور خون کا کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہیں چوٹ لگی ہے اسے؟ انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ زیادہ رو رہی تھی کیا؟ پہلے بتانا تھا نا مما۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا جلدی سے اٹھا تھا۔